فلاں دربار اگر شریعت کے خلاف حکم دے کیا تم تسلیم کرو گے؟ یہ ملا یہی بات سعودی عرب میں جا کر بول سکتا ہے؟ ہمارے دیش میں ایک للن ٹوپا ہے جس کو پیسہ دیا گیا اور بولا گیا اس ملے کو پاپولر کرو، اور اس کے ساتھ ایک اور ملا کو بیٹھا دیا جو پہلے سے ہار ماننے کا پیسہ لے چکا تھا۔ کسی بھی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ گنجائش نہیں ہے کہ اگر اللہ نے کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیا تو اب اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو حکم بنائیں۔ یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر اپنے من پسند خواہشات پر مبنی فیصلوں پر جو ہے اعتماد کرے اور اس کی اتباع کرے۔ کی قسم سینٹرل گورنمنٹ کے پاس طاقت نہیں ہے، خدا کی قسم نریندر مودی کے پاس طاقت نہیں ہے، خدا کی قسم لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے پاس طاقت نہیں ہے۔ طاقت اگر ہے تو صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ اپنا عقیدہ درست کرو، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، جیسا چاہے گا ویسا ہوگا، کوئی اس کی شریعت میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ ارے وہ سن لو، آج تک کسی عورت کے کوکھ نے ایسا مرد چنا نہیں ہے جو اس ملک سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دے۔ بتاؤ، کیا تم اللہ کے سوا حکومت سے ڈرتے ہو؟ کیا تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ کیا تم مانتے ہو کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے؟ تو یاد رکھو، اسی طرح مر مٹیں گے جس طرح حمزہ مرے، جس طرح ہمارے صحابہ شہید ہوئے، جس طرح مصعب بن عمیر شہید ہوئے۔ یہ ابتدا ہے، یہ انتہا نہیں ہے، یہ ابتدا ہے، یہ تمہیدی احتجاج ہے۔ انشاءاللہ ضرورت پڑے گی تو آئندہ کے احتجاج میں ہم اپنے ساتھ اپنے کفن کو لے کر آئیں گے۔ یاد رکھو، عقیدہ توحید پر جمے رہو، کسی حکومت سے نہ ڈرنا۔ حالات کا حل کسی سیاسی پارٹی کے پاس نہیں ہے، حالات کا حل اطاعت دین میں ہے، حالات کا حل اقامت دین میں ہے، حالات کا حل اتباع سنت نبوی میں ہے۔ یاد رکھیں، اس ملک میں ہمارا اپروچ غلط رہا، ہم نے غلط اپروچ اختیار کیا، ہم یہ کہتے پھرتے رہے کہ ہمارا وطن ہمارے دین سے زیادہ مقدس ہے، ہم نے یہ اعتراف کیا کہ سیکولر نظام ہمارے نظام سے زیادہ مقدس ہے، ہم کفریہ الفاظ کہتے رہے، ہم ایسے الفاظ اور ایسے جملے اپنی زبان سے نکالتے رہے کہ فلاں دربار سے جو فیصلہ ہو جائے گا ہم خاموشی سے تسلیم کر لیں گے۔ کیا